السلام علیکم ناظرین، کرنٹ ٹاکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید حبیب حیدر۔ ناظرین، سینٹ کے الیکشنز بڑی معمول سی کارروائی ہوتی ہیں، مگر اس بار سینٹ کے الیکشنز کچھ مختلف ہوں گے۔ اس کی بھی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اس بار اپوزیشن کی ایک بڑی تحریک چل رہی ہے حکومت کے خلاف، اور دوسری وجہ یہ کہ اس بار اوپن الیکشنز ہونے کو جا رہے ہیں، اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ الیکشنز لیٹ ہوں، کیونکہ اگر ابھی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو رولنگ پارٹی ہے وہ اکثریت لے کے الیکشن جیت جائے گی۔ ناظرین، اس کے بعد ایک اور جو انٹرسٹنگ سچویشن بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بھائی 31 دسمبر تک استعفے دو، نہیں تو ہم جنوری میں لانگ مارچ کریں گے۔ اور سینٹ کا الیکشنز ہونا تھا مارچ میں، لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی حکومت تو مارچ تک رہے گی نہیں۔ اتنے میں حکومت کہتی ہے کہ بھائی استعفے آپ ابھی دے دو، اور سینٹ کے الیکشنز جو آپ کہہ رہے ہیں مارچ میں ہوں گے وہ مارچ میں نہیں فیب میں ہوں گے۔ اور پرائم منسٹر خان صاحب نے خود بھی بولا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں جو ہے بہت سارا پیسہ چلتا ہے، اور اس بار ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ خیر، اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہروز طاہر صاحب۔ آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی کام کرتے ہیں سر، بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ سر، سب سے پہلے جو ایک مین چیز ایک سوال اٹھ رہا ہے، کیا اپوزیشن ابھی تک خود اپنے استعفے دینے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے؟ کیا ان کو بھی کچھ کنفیوژن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حبیب بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بلایا۔ آپ نے سوال کیا اپوزیشن کے استعفوں کا معاملہ، تو اس وقت دیکھیں کہ جو اختلافات چل رہے، کنفیوژن ہے بہت زیادہ۔ ایک طرف مسلم لیگ نواز اور جو پی ڈی ایم کی ایک پورے 11 جماعتوں پر مشتمل ایک پی ڈی ایم بنائے گی، اس میں دیکھا جائے جو سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی پارٹی کے اندر ان کی جو پارٹی کے جو لوگ ہیں جو پہلی صف میں مولانا کے ساتھ تھے، وہی بغاوت کے اوپر آ گئے ہیں، جس میں خاص طور پہ مولانا شیرانی، مولانا حسین احمد صاحب دیکھیں۔ تو پھر جب آپ نے دیکھا کہ جب یہ بلوچستان کے اندر پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، اس میں دو بہت ہی بڑے شخصیات، عبدالقادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ ظہری، جو مسلم لیگ نون کے یعنی کہ کہتے ہیں طاقتور شخصیت تھیں، وہاں سے مسلم لیگ نون ختم ہوئی۔ اس ٹائم کنفیوژن بہت زیادہ جاری ہے، اور کچھ تو جماعتیں خاص طور پہ جی آئی فے اور پاکستان پیپلز پارٹی دو کشتیوں پر سوار ہے، لیکن جو نظر ثانی وہ 27 دسمبر سکھر والے جلسے پر۔ تو سر، اگر اپوزیشن اپنے استعفے دے دیتی ہے تو اس سے کیا حکومت کو کوئی نقصان ہوگا؟ اپوزیشن استعفے سے حکومت کو فائدہ ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ مثال کے طور میں اگر آپ کو بتاؤں تو الیکشن کی آ رہی سینٹ الیکشن کی بات، اور کل ہی آرٹیکل 184 کے تحت ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں داخل ہوئی۔ یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے، اور حکومت نے عدلیہ پہ چھوڑا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یہی خواہش ہے، پوری کوشش ہے حکومت کی کہ اوپن بیلٹ الیکشن کروائے جائیں۔ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو تاکہ سیکرٹ بیلٹ پہ نہ ہو، کیونکہ جو الزامات رکھتے ہوں گے پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ صادق سنجرانی صاحب والا معاملہ، اس پر اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میر حاسد بزنجو صاحب، انہوں نے الزامات عائد کیے کہ یہ بہت بڑی سازش کی گئی۔ تو اس کے لیے یہ ہے معاملہ چلے گا کہ یہ ابھی سکھر والا جلسہ اس پہ نظر ہوگی، لیکن کنفیوژن ہوگی، بہانے نہ ڈھونڈنے پڑے، پھر لانگ مارچ والا معاملہ، تو یہ بڑی لمبی بحث چلتی رہی۔ تو سر، ویسے سینٹ الیکشنز کی اگر بات کریں تو اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ مارچ تک رہے گی نہیں، ہم اس سے پہلے ہی اپنا ہدف حاصل کر لیں گے، حکومت کو گرا لیں گے۔ اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم جو سینٹ الیکشنز ہیں وہ مارچ میں تو کروا ہی نہیں رہے، وہ فیب میں کروا رہے ہیں، تو کیا عدلیہ اس چیز کی اجازت دے دے گی ان کو کہ وہ الیکشن ایک مہینہ پہلے کروا دیں؟ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب نے 2 ہفتے پہلے بھی یہ دیا، پھر 2015 میں نواز شریف صاحب کی دوہری حکومت تھی، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو 2015 کے اندر نواز شریف صاحب نے بھی پوری کوشش کی تھی اوپن بیلٹ الیکشن کی، لیکن یہ ہو نہیں سکا تھا۔ لیکن اب سچویشن کچھ اور گئی، اب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، اس پر کل ہی ریفرنس دائر ہوئی، سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی ہوگی، اور یہ بہت اہم فیصلہ ہوگا۔ اگر نہیں ہوتا پھر مارچ میں کیسے ہے، لیکن جہاں تک ہے کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومت کی مشکلات ہوں تو سینٹ میں سمجھتا ہوں، میں مشورہ یہ دوں گا کہ حکومت اپوزیشن استعفے نہ دے۔ تو ویسے اگر جو سینٹ الیکشنز ہیں وہ فیب میں ہو بھی جاتے ہیں تو اس سے کیا حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا آنے والے وقت کے لیے؟ دیکھیں، اگر یہ استعفوں پہ انحصار کرے گا، استعفے نہیں دیے جائیں، جس کی سب سے بڑی مثال 1988 کی ہے کہ جب 1988 کے اندر جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پہلی بار جب وہ بنی، وزیر اعظم بنی، اور اس میں تب 3 سینیٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، تو ان کے لیے حکومت چلانا بڑا مشکل ہو گیا تھا، جس کا ذکر عارف نظامی صاحب کے ایک ٹاک شو تھا، اس میں اعتزاز احسن بڑے سینئر رہنما۔ اب لیکن جہاں تک پارٹی میں اتحاد، اس کے لیے ایک ضروری ہے کہ اتحاد کیا جائے۔ اگر اب حکومت اگر گرانی ہے،
ماضی میں 2014 میں دیکھنے جب دھرنا چلا، پھر جب یہ ستمبر کے اندر یہ ہوئی شیلنگ وغیرہ ہوئی کنٹینر کے حوالے سے، بڑا ان پہ شیلنگ مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی، تو اس میں عمران صاحب گئے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی تب ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور خورشید شاہ صاحب تب اپوزیشن میں تھے، تو وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہم جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے جمہوریت سب سے پہلے ہے. تو سر اب ہم بات کریں اگر پی ٹی ایم کی، ان کا کیونکہ کافی فیز رہ گیا جو ہے لانگ مارچ، اور اس سے لانگ مارچ سے پہلے اس کی جو ہے ایک ہر جگہ ایک اس کی خبر اٹھی ہوئی ہے کہ لانگ مارچ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم دمادم مست قلندر کریں گے. تو کیا آپ کے خیال میں کیا لانگ مارچ کو فری ہینڈ ہوگا؟ لانگ مارچ کو فری ہینڈ عمران خان صاحب نے کہا تھا جب انہوں نے وہ منتخب ہوئے تھے کہ جب یہ آئیں گے تو ہم ان کو کنٹینر بھی فراہم کریں گے، ان کو کھانا بھی دیں گے. لیکن جو محمد زبیر صاحب ہے مسلم لیگ نون کے سابق گورنر سندھ، وہ تو آنا چاہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات ہوں. تو ویسے آپ کے خیال میں کیا جو لانگ مارچ سے پہلے حکومت کے اپوزیشن کے کچھ ارکان کی گرفتاریاں وغیرہ کرے گی یا ان پہ کچھ پابندیاں وغیرہ لگائے گی؟ دیکھیں ارکان گرفتاری کا معاملہ تو نہیں، احتساب کا عمل ہو سکتا ہے کہ احتساب کی جو وہ تو ویسے بھی عمران خان صاحب اپنے ہر اجلاس میں یہی کہتے ہیں کہ احتساب کو تیز کیا جائے. خیر ابھی جو ہم بات کریں دہشت گردی کی، تو ہمارے جو ملک کے 28 ایسے سیاستدان ہیں جن کو ہائی الرٹ دیا گیا ہے. شیخ رشید نے اس دن اپنے ایک شو میں کہا کہ 28 لوگوں کو ہائی الرٹ ہے اور ان میں بھی ہوں. تو کیا اس حالت میں لانگ مارچ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کورونا وائرس، دہشت گردی کو پیچھے چھوڑ دیں آپ. کورونا وائرس جیسی سچویشن، کورونا سے تو اگر انہوں نے سمجھنا ہوتا تو آپ اپنے جلسے ہی نہ کرتے. لیکن بہانہ یہ ہوگا کہ اجازت، لیکن بہانہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجازت نہ دی جائے. بہانہ نہیں بلکہ ایسے قوم کو بچانے کے لیے کہ گیدرنگ پر، جیسے ملتان والا جلسہ بھی ایگزامپل لے لیں مثال سب سے بڑی، کہ ملتان میں پوری تیاری تھی لیکن انہوں نے پھر بھی جلسہ کیا. تو مارچ وہ مارچ سے پہلے، لیکن مارچ کے لیے ہوگا کہ استعفوں کو انہوں نے کہا ہے. اور جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے 27 تاریخ کو، وہ بہت اہم. تو کیا استعفے یہ ان کے پارٹی صدر کی حد تک ہی رہیں گے یا یہ آگے پیش بھی کریں گے؟ دیکھیں دینے ہوتے تو اسد قیادی صاحب کو جمع کرواتے چیمبر میں جا کے. اچھا، ابھی تک جمع نہیں کروائے لیکن بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور میں آپ کو تو پیپلز پارٹی استعفے دے گی نہیں، وہ بہانے ڈھونڈ رہی ہے. تو سر ویسے اگر ہم بات کریں شہباز شریف صاحب کی، کیا وہ کوئی ٹیبل ٹاک چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں؟ وہ شہباز شریف صاحب ٹیبل ٹاک تو کوشش تو ان کی یہی ہے، کیونکہ دیکھیں اپوزیشن لیڈر ہیں وہ پارلیمان کے، اور ابھی تک ایک بھی جلسے میں شہباز شریف صاحب کی اس طرح شرکت نہیں ہوئی نا اس کی ہوئی ہے ان کے بیٹے حمزہ شہباز کی. تو شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو سربراہ مقرر کر دیا. ویسے آپ کے خیال میں اگر جو ہے ٹیبل ٹاک ہو بھی جاتی ہے اپوزیشن کے ساتھ، تو کیا وہ سینٹ سے پہلے ہوگی یا بعد میں؟ سینٹ سے پہلے کوشش پوری ہوگی، سینٹ سے پہلے حکومت کی اپوزیشن کی حکومت کرے گی کوشش، یعنی کہ سینٹ. کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود ذاتی طور پہ اپوزیشن کو یہ بولیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب تو اب بھی کہتے ہیں اپنے اجلاس میں کہ ٹیبل ٹاک کی جائے، لیکن سنیں میری بات اس پہ، لیکن مولانا فضل الرحمان نہیں مانیں گے نا. اب وہ ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا جب ہوا ایک انٹرویو ہوا ایک نجی چینل کو، تو عمران صحافی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ مولانا صاحب، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں ایک ہفتے نہیں رہ سکتے. مولانا صاحب نے بڑے غصے میں، کیونکہ مولانا صاحب نے بڑے غصے میں کہا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا. تو عمران خان صاحب کو انہوں نے الفاظ استعمال کیے. اور ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب ماضی میں لڑکیوں کو گرم کرتے، عمران خان صاحب نے مولانا کو گرم کر دیا. اچھا، تو سر اگر ہم بات کریں کشمیر کے الیکشنز کی، تو کشمیر کے الیکشنز کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کشمیر میں ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس، یعنی کہ کشمیر میں جو حکومت بنتی وفاق میں ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ٹکٹس کا معاملہ ہوتا ہے نا وہ بہت گہرا. اس میں سردار الیاس کشمیری صاحب بہت بڑی بزنس شخصیت، پنجاب حکومت کا وہ حصہ، اور مشیر ہیں وہ، تو وہ اس میں اس بار سننے میں آ رہا ہے کہ وہ حصہ لیں گے کرباغ کا علاقہ، اور وہ جہانگیر ترین بھی ثابت ہو سکتے ہیں آزاد کشمیر کی سیاست کے. اچھا، یہ بات. ناظرین آج بہت سی تفصیلی گفتگو کی گئی اور بہت سے اہم نکات پر نظر ڈالی گئی، لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں جو وقت کی قلت کی وجہ سے زیر بحث نہیں لائے گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اپوزیشن اپنے جو ہے اس تحریک کو لانگ مارچ کو کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، اور کیا حکومت سینٹ الیکشنز کو مارچ کے بجائے فیب میں کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ اگر اب یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس سے رولنگ پارٹی کو ہی جو ہے فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.